اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان، مخلص ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہم نے جماعت نہم خیبر پختونخوا اردو کے ویڈیوز کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ اسی سلسلے میں آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزلیں یا غزلوں کے جو مشقی سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو حل کریں گے، اپنے پاس قلم پنسل وغیرہ سنبھال کے رکھیے، ان سے خود اپنے لیے نوٹس بنائیں تاکہ امتحان میں آپ کے لیے یہ مفید اور کارگر ثابت ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ لائک شیئر اور کمنٹس بھی کرتے جائیں تاکہ آپ کی طرح دوسرے طلباء و طلبات بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو سوال نمبر 1 مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزلیں ہیں، اس کے مشقی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، پہلی غزل کا مطلع لکھیں۔ مطلع، اس سے پہلے ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مطلع کہتے ہیں۔ جواب، پیر مجھے دیدہ تر یاد آیا، پیر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنۂ فریاد آیا، تشنۂ فریاد آیا۔ سوال، پہلی غزل کے 5ویں شعر کے مطابق شاعر کے گر اور دشت میں کون سی خصوصیت مشترک ہے؟ یعنی غزل کے پہلی غزل کے 5ویں شعر میں شاعر نے گر اور دشت کی مطابقت کی ہے، اس کی مثال دی ہے کہ میرا گر اور دشت جو ہے وہ ایک جیسے ہیں۔ اب خصوصیت کیا ہے ان دونوں جگہوں کی؟ جواب، اس شعر میں شاعر نے ان دونوں جگہوں کی خصوصیت بیان کی ہے۔ جو خصوصیت بیان کی ہے وہ ویرانی ہے کہ دشت بھی ویران اور غیر آباد جگہ ہوتی ہے، اور شاعر کا گھر بھی محبوب کے بغیر کیا ہے؟ ویران ہے، اجڑا ہوا ہے، تباہ حال ہے، خستہ حال ہے۔ سوال نمبر 3، دوسری غزل کے دوسرے شعر میں محبوب کے دعوے کو جھوٹ جاننے کی شاعر کیا دلیل پیش کرتا ہے؟ تو دوسرے غزل میں جو دوسرا شعر ہے، بقول شاعر اگر محبوب کا وعدہ سچا ہوتا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ بقول شاعر اگر محبوب کا وعدہ سچا ہوتا اور مجھے اس کا یقین ہوتا تو میں مارے خوشی کے اب تک مر چکا ہوتا، لیکن چونکہ تحیات ہوں تو مطلب میں نے محبوب کے وعدے کو سنجیدہ نہیں لیا ہے۔ سوال نمبر 4، دوسری غزل کے چوتھے شعر میں شاعر اپنے دوستوں سے کیا گلہ کرتا ہے؟ جواب، اس شعر میں شاعر اپنے دوستوں سے شکوہ کر رہا ہے کہ عجیب دوست بنے ہوئے ہو، کہ کوئی پوچھنے والا اور خبر لینے والا نہیں، کیونکہ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں کہ محبوب سے جدائی کی وجہ سے مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ سوال نمبر 5، محبوب پہ سنگ اٹھایا تو شاعر کو اپنا سر کیوں یاد آیا؟ چونکہ عشق میں یہ مقام ہر عاشق پر آتا ہے کہ لوگ اسے پاگل اور دیوانہ تصور کرتے ہیں، اس لیے شاعر کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کل میری یہ حالت ہو اور پھر لوگ مجھے بھی اذیت دیں۔
میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد الٹ معنی والے، ان کے مخالف معنی ہو، ایک دوسرے کے تضاد ہو۔ جھوٹ سچ، شب روز، دوستی دشمنی، غم خوشی، زندگی موت، ویرانی آبادی۔ مجاز مرسل سے کیا مراد ہے، کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی کلمہ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اس کی درجہ ذیل صورتیں ہیں۔ جز بول کر کل مراد لینا، اس کی پھر جو ہے نا زیادہ وضاحت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس اتنا یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو جو ہے نا یاد کرنا ہے کہ اس کی صورتیں کتنی ہیں۔ جز بول کر کل مراد لینا، نمبر 2 کل بول کر جز مراد لینا، ظرف بول کر مظروف مراد لینا، مظروف بول کر ظرف مراد لینا، سبب بول کر مسبوب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا، سبب بول کر مسبب مراد لینا، اور نمبر 6 مسبب بول کر سبب مراد لینا، عام بول کر خاص مراد لینا، خاص بول کر عام مراد لینا۔ نمبر 9 مستقبل کی حالت کو موجودہ مراد لینا۔ نمبر 10 ماضی کی حالت سے موجودہ حالت مراد لینا۔ نمبر 11 اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد لینا، بلا ناغہ آنا۔ تو یہ تو تھی آج کے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزلوں کی مشق۔ انشاءاللہ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے آپ نے NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس کرتے جائیں تاکہ آپ کی طرح دوسرے طلباء و طلبات بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔